بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم کے سلسلے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اہدنا ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ الصراط المستقیم سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکیدوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اگر کوئی اس اللہ کے اس آیت کو سمجھ لے تو سیدھا راستہ اس کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے الصراط کہہ کر واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 2، 3، 4 یہ سب سیدھے راستے ہیں، قرآن کی آیت ان کا رد کر رہی ہے۔ وہ سیدھا راستہ ایک ہے، الصراط کہہ کر واحد کا لفظ استعمال کیا۔ اگر سیدھے راستے ایک سے زیادہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا، سبل کہتا یا الطرق کہتا، اہدنا السبل المستقیم یا اہدنا الطرق المستقیم، اس طرح اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتا کہ یا اللہ سیدھے راستوں کی ہم کو ہدایت دے۔ لیکن چونکہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اور پھر وہ ایک راستہ وہ بھی متعین راستہ ہے، وہ الگ الگ راستے نہیں ہیں، بلکہ وہ راستہ واضح راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الصراط کو معرب باللام الف لام کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ عربی گرامر میں کسی خاص چیز کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو اس کو الف لام لگایا جاتا ہے۔ عربی جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں مسجد تو کوئی بھی مسجد ہو جائے گی۔ اگر آپ الف لام کے ساتھ المسجد کہیں تو اس کا مطلب خاص مسجد جو آپ کو کہنے والے کو اور سننے والے کو معلوم ہے وہ مسجد ہے۔ ولدن کوئی بھی لڑکا، الولد خاص لڑکا، تو یہاں صراطن نہیں کہا اللہ نے، الصراط یعنی وہ خاص راستہ ہے۔ وہ کون سا خاص راستہ ہے؟ المستقیم جو سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے الصراط کہہ کر معرب باللام لا کر اس کو خاص کیا۔ دوسرا یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موصوف اور صفت کے ذریعے اس کو خاص کیا۔ الصراط موصوف ہے اور المستقیم اس کی صفت ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صراط الذین کہہ کر اس کو واضح کیا، یعنی صراط یہ بدل ہے، الذین اس کا مضاف الیہ ہے۔ صراط الذین کا مطلب صراط مضاف ہو گیا مضاف الیہ، تو وہ واضح راستہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ ایک یہ کہ وہ راستہ ایک ہے، دوسرا یہ کہ وہ راستہ خاص ہے، معرب باللام کے ذریعے اللہ نے واضح کیا، پھر موصوف کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ نے مضاف کے ذریعے اس راستے کو واضح کیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں صراط مستقیم جو راستہ ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا۔ فرمایا جعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور نور پیدا کیے۔ اندھیروں کو جمع کا صیغہ اللہ نے لایا، ظلمات، ظلم کی جمع ظلمات، ظلم کہتے ہیں اندھیرا، ظلمات اندھیرے، تو یہاں اللہ نے اندھیروں کو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ والنور یہ واحد کا صیغہ اللہ نے لایا۔ انوار نے کہا، جعل الظلمات والانوار اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے اندھیرے اور روشنیاں پیدا کی، نہیں کہا، فرمایا کہ ہم نے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا۔ روشنی ایک ہوتی ہے، اندھیرے کئی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کی وضاحت کی، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے مومنوں کا، جو نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے والنور روشنی کی طرف۔ یہاں پہ بھی ظلمات جمع کا صیغہ، نور واحد کا صیغہ، یعنی گمراہیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہے،
غلط راستے بہت ہوتے ہیں، صحیح راستہ صرف ایک ہو سکتا ہے۔ والظلمات، اللہ نکالتے ہیں اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم، اور جو کافر ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہ، وہ نکالتے ہیں من النور الی الظلمات، نور سے اندھیروں کی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار ظلمات کا ذکر کیا، 2 بار نور کا ذکر کیا، اور ظلمات کو جمع کے صیغے کے ساتھ اور نور کو واحد کے صیغے کے ساتھ۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 4 امام برحق ہے یا 4 راستے برحق ہے۔ اس آیت میں ان کی تردید ہو رہی ہے کہ 4 برحق نہیں ہو سکتے، ہدایت صرف ایک راستے کے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہے اور چاروں میں بڑا